السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل شأنہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ضمن میں سنیں، اللہ انہیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کا موضوع امام ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب الداء والدواء میں ایک نیا عنوان ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس عنوان کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے اس کی ذیل میں جو کچھ امام موصوف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے دعا کے سلسلے میں، جیسا کہ اس سے پہلے پروگرامز مشتمل تھے اس دعا کے کچھ آداب یا اس کی اہمیت و فضیلت، کہ یہ روحانی اور جسمانی امراض کے علاج میں سے ایک دوائے شافی ہے۔ اس کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں، اور اس کی تاثیر سے کوئی بھی شخص منکر نہیں۔ آئے دن ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی توفیق سے، تو اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ خواہ کوئی دعا کسی کے لیے کرتا ہے یا کوئی اپنے لیے کرتا ہے، دعا ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ کوئی بھی معاملہ انسان کو درپیش ہو۔ آج کے درس میں جو عنوان دیا گیا ہے اس کے الفاظ ہیں اوقات الاجابہ یا اوقات اجابت الدعاء اور الدعوہ، کہ دعا کی قبولیت کے اوقات۔ ناظرین، ہر چند کے دعا کے لیے کوئی وقت شریعت طاہرہ میں متعین نہیں ہے، کوئی جگہ وہ بھی مقرر نہیں ہے، اس لیے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ وہ ذات ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ جو ہمہ وقت سنتا اور دیکھتا بھی ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ صفتیں ہیں اس کی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ حی قیوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہر وقت کے لیے وہ سمیع قریب مجیب الدعوات ہے۔ لیکن شریعت طاہرہ نے ہماری رہنمائی کے لیے چند ایک ایسے اوقات یا سمجھ لیجیے کہ بعد ایسی جگہیں بھی مقرر کی ہیں یا نشاندہی کی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بہت زیادہ ہوتا ہے،
دیگر اوقات کی نسبت، اور اس کے فضل و کرم کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ امام موصوف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں چند ان اوقات کا ذکر کیا ہے، اگرچہ بہت سارے اور دیگر بھی اوقات کا تذکرہ موجود ہے، جن میں سے جو زیادہ اہم ہیں انشاءاللہ ان کی طرف ہم رہنمائی کریں گے۔ آتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے عنوان کے تحت جو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الدُّعَاءِ حضور القلب، جب دعا کرتے وقت انسان یکسوئی کے ساتھ اور حضور دل سے دعا کرتا ہے تو وَجَمِعِّيَتُهُ بِكُلِّيَتِهِ إِلَى الْمَطْلُوبِ، پھر یہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو اپنے بندے سے وہ کیفیت مطلوب ہے، مقصود ہے، جس سے فاصلے مٹ جاتے ہیں اور بندے اور معبود کے درمیان بہت زیادہ قرب پیدا ہو جاتا ہے۔ فَصَادَفَ وَقْتًا مِّنْ أَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ، تو پھر اس حالت میں وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں کی گئی التجا یا دعا وہ قبول ہو جائے۔ ان جملہ اوقات جن میں زیادہ دعا کی قبولیت کا امکان ہے، ان میں ایک تو لیلۃ القدر ہے۔ تو بالکل یہ بات کلیئر ہے کہ، اور جو حدیث میں بھی آئی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ مبارک لیلۃ القدر کی گھڑیاں پالوں، وہ وقت پالوں، تو جس میں کوئی بھی دعا کی گئی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے، تو میں کیا چیز مانگوں؟ تو رمضان المبارک میں آخری عشرہ، آخری 10 راتوں میں، اور ان راتوں میں سے بھی طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے لیلۃ القدر کا، جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ یہ تھی، بہت ہی کمپریہنسو ایک دعا، بڑی جامع، بڑی آسان، چند الفاظ پہ مشتمل ذکر فرمائی کہ اے عائشہ یہ الفاظ کہیے، اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تیری شان کریمی ہے کہ تو معاف کر دینے والا ہے، انک عفو تحب العفو، معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اللہ کی یہ جو صفات ہیں، صفات علیہ، اس کا ذکر کرتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے، انسان اپنی جو ضرورت یا حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ دعا قبول کرتے ہیں جب اس کی صفات یا اسماء الحسنی کے حوالے سے دعا کی جائے۔ اسی طرح ناظرین، ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی، یا کوئی تکلیف اور مصیبت ہے، اس کا ازالہ مطلوب ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دنیاوی مادی جتنے وسائل تھے وہ اس کے سامنے ہیں جو کہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں،
کو ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے انسان اپنی معبود برحق کی بارگاہ میں آ کر ان مسائل کو رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرے، اللہ کے سامنے آوازاری کرے، گریہ زاری کرے، جو انبیاء رسول علیہ السلام کا طرز عمل تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم پہلے اپنی تسلی کر لیتے ہیں، اپنا زور لگا لیتے ہیں، جب محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں یا ہماری یہ بس کی بات نہیں، تو پھر یہ بھی غنیمت ہے کہ اس وقت ہمارا خالق ارض و سما علیم بذات الصدور علی کل شیء قدیر لطیف خبیر سمیع بصیر، اس کا ہمیں خیال آتا ہے تو ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ اس وقت بھی اپنے بندے کے آنے سے اپنی بارگاہ میں خوش ہوتا ہے، اسے دھتکارتا نہیں، ریجیکٹ نہیں کرتا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین کی رضا اللہ کی خوشنودی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے انسان، یا کوئی ایکسٹرا ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اور وہ خود بھی مطمئن ہو، والدین وہ بھی خوش ہو جائیں اپنی اولاد کے اس رویے سے، ان کے چہروں پہ بھی چمک آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، جن کی مسکراہٹ اور چمک سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اس بندے پر۔ تو ایک یہ وہ وقت ہے کہ وہ اپنے والدین سے یہ درخواست کرے کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور پھر وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کے بعد خود بھی اپنی جھولی، اپنا دامن اپنے پروردگار کے سامنے پھیلا دے اور وہ چیز مانگے جس کی اس کو ضرورت ہے، اس تکلیف کو جس کو وہ فیس کر رہا ہے اور اس کا متحمل نہیں ہو پا رہا، اس کے خاتمے کے لیے اللہ سے درخواست کرے۔ تو بہت بڑا امکان ہے کہ اللہ اس کی، اپنے بندے کی یہ دعا جو ہے قبول کر لے۔ ما رضا اللہ الا برضا الوالدین، تو والدین راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، جب اللہ راضی ہوگا تو بندے کی بگڑی سنور جائے گی۔ کتنا ہی بڑا عمل تھا رحمت للعالمین کی رفاقت میں جہاد کا، تو ایک صاحب شرکت کرنا چاہ رہے تھے، تو رحمت للعالمین کو یہ پتہ چلا یا آپ کو علم تھا کہ یہ صاحب جو ہیں ان کی ایک عمر رسیدہ والدہ بھی ہیں، تو جب آپ نے پوچھا تو فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، والدہ ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزمھا فإن الجنۃ تحت قدمیھا، کہ اس ماں سے چمٹ جاؤ، اپنی ماں سے لگ جاؤ، اس لیے کہ جنت اللہ نے اس کے پاؤں تلے رکھ دی ہے۔ اور باپ جو ہے اس کی بھی تو شان اپنی ہے، اوسط من اوسط ابواب الجنہ، جنت کے وسطی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ مقام ہے والدین کا۔ تو گویا اللہ سے مانگنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو راضی رکھنا، ان سے دعائیں کرانا، تو خود انبیاء علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اسی طرح دعا وہ کرے اپنے والدین کے لیے خود انسان، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو جب یہ دعا کرے گا تو ساتھ ہی اپنی دعا بھی بارگاہ ازدی میں رکھ دے، اپنی عرض اور التجا بھی، اللہ خوش ہو کر اس کی بھی دعا قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح ناظرین ایک اور مقام ہے، نماز تو ویسے ساری کی ساری ہی ابتدا سے انتہا تک ایک دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اور بندگی رب کا ایک حقیقی اور اصل مظہر ہے، قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کے حصول کا
ایک بہت بڑا سورس ہے۔ خدا حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ جتنا جس قدر انسان فرائض کی بجاوری کے بعد میرے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور عمل سے نہیں، اور خاص طور پر نماز کا بعد میں ذکر ہوا، نفلی نماز کا بھی، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہ خود ایک دعا ہے پوری کی پوری نماز، اور اس میں جا بجا ایسے اذکار مشروع کر دیے گئے ہیں جو کہ ایک دعا ہی ہے۔ پوری کی پوری سورہ فاتحہ ایک بہت بڑی شفا ہے، علاج ہے، دعا ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے پروگرام کی ابتدا میں۔ تو اس کو اس نماز کا رکن اعظم قرار دے دیا گیا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں مکمل ہوتی۔ اسی طرح رکوع و سجدہ قرب کا ذریعہ ہیں، تو اس میں بھی انسان اپنے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تشہد ایک بہت بڑی دعا ہے، درود بہت بڑا ایک ذکر اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور دعا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد درود کے اور سلام سے پہلے جو ذکر ہے وہ جو کہ دعاؤں کے بارے میں خاص طور پہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ وقت ہے جہاں کہ دعا کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انگیخت دلائی کہ اس وقت دعا کرو اپنی رب کی بارگاہ میں، اور دعائیں بھی مختلف قرآنی وہاں اس وقت کی جا سکتی ہیں، اور ساتھ ہی دیگر بھی جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک تشہد بیٹھتے وقت سلام سے پہلے بھی ایک وقت ہے دعا کا۔ عام طور پر ہم رب جعلنی مقیم الصلاۃ یا دیگر بھی دعائیں جو مخصوص نہیں بلکہ اور بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اور بھی اس کے علاوہ کچھ مقامات ہیں جہاں کہ دعا کی اجابت ہوتی ہے اور دوسرے اوقات کی نسبت زیادہ۔ انشاءاللہ اس کا ہم آئندہ اپنے پروگرامز میں تسلسل سے ذکر کرتے ہیں۔ سر دست جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔